کنتم خیر امت، ہو تم بہترین جماعت، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو واسطے لوگوں کے، تأمرون تم حکم کرتے ہو، بالمعروف ساتھ معروف کے بلائی کے، وتنہون اور تم منع کرتے ہو، عن المنکر منکر سے برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو ساتھ اللہ کے، ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لکان خیر اللہم البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے، منہم المومنون ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، واکثرہم الفاسقون اور ان میں سے فاسق بھی ہیں، لن یضروکم الا اذًا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے تم کو یا بگاڑ سکتے تمہارا کچھ بھی، الا اذً مگر کچھ اذیت کچھ ستانا، وَإِن یقاتلوکم اور اگر لڑائی کریں گے تم سے، یولوکم الادبار پھیر جائیں گے تم سے پیٹھیں، ثم لا ینصرون پھر نہیں وہ مدد کیے جائیں گے، ضربت علیہم الذلۃ مار دی گئی مسلط کر دی گئی اوپر ان کی ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی ہوں، الا بحبل من اللہ مگر ساتھ اللہ کی پناہ کے، وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے، وباءوا بغضب من اللہ اور لوٹے پلٹے ساتھ اللہ کے غضب کے، ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، وضربت علیہم المسکنہ اور مار دی گئی اوپر ان کے مسکنت فقیری محتاجی، ذالک بانہم یہ بسبب اس کے کہ تحقیق وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ ہے کفر کرنے والے ساتھ اللہ کی آیتوں کے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق اور قتل کیا انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے ناحق، ذالک بما عصوا یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور تھے حد سے تجاوز کرنے والے، لیسوا سواء نہیں ہے برابر سارے، من آل کتاب آل کتاب میں سے، امت قائمت ایک امت قائم ہے، یتلون آیات اللہ پڑھنے والے اللہ کی آیتوں کو، آناء اللیل رات کے حصوں میں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرنے والے ہیں، یؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور دن آخرت کے، ویامرون بالمعروف اور حکم کرتے ہیں ساتھ بلائی کے، وینہون عن المنکر اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات اور جلدی کرتے ہیں بیچ نیکیوں کے، واولئک من الصالحین اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکوکاروں میں سے ہیں صالحین میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر اور جو کچھ بھی کریں گے جو کچھ بھی کرتے ہیں من خیر بلائی سے نیکی سے، فلا یکفروا بس ہرگز نہیں اس کی ناقدری کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہو تم بہترین امت نکالا گیا ہے واسطے لوگوں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء میں سے سب سے بہتر اور افضل ہے، اسی طرح اللہ نے آپ کی امت کو بھی سب سے بہتر اور افضل امت بنایا، جیسے کہ ہم دوسرے پارے میں پڑھ آئے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم امت وسط ہو، معتدل امت، افراط و تفریط سے پاک، گمراہی ضلالت اور ہر قسم کی نجاست سے پاک، اللہ نے تمہیں لوگوں پر سب امتوں پر گواہ بنایا اور رسول کو تمہارے اوپر شاہد بنایا۔ یہود نے یہ شبہ پیدا کیا تھا کہ ہم بہتر ہیں، ہمارا نبی بہتر، ہماری کتاب بہتر، ہمارا دین بہتر اور ہماری امت بھی بہتر۔ اللہ تعالی نے
اس سے پہلے اسی صورت میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس آیت کے ساتھ یہ بات بتلائی کہ سب نبیوں سے بہتر نبی وہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے میثاق لیا دیگر انبیاء سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کعبہ بہتر، تو اللہ نے کہا نہیں، ہم نے افضلیت اور شرف بیت اللہ کو دیا بیت المقدس کے مقابلے۔ اور انہوں نے کہا ہماری امت بہتر، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی غلط بات ہے، بہتر امت امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اخرجت الناس، اس امت کا چناؤ لوگوں کے لیے کیا گیا، باقی لوگوں کے لیے امت پیشوا ہے، مقتدا ہے، رہنما ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہتر ہو۔ اس بہتر ہونے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم حکم کرو ساتھ معروف کے، نیکی کے، بھلائی کا حکم دو، اچھے کاموں کا، نیکی کے کاموں کا، بھلائی کے کاموں کا حکم دو۔ اور یہاں پر یہ صفت اس انداز سے بیان کی کہ تم حکم کرتے ہو لوگوں کو ساتھ معروف۔ پہلے تو سفارش تھی نا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ صفت تھی، لیکن یہاں اللہ نے ان کی عملی خوبی بیان کی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اللہ نے عملی وصف بیان فرمایا کہ تم ایسے کرتے ہو اس لیے تم بہتر ہو، تم نے اپنے مقام اور منصب کو پہچانا اس لیے تم بہتر ہو، تم وہ کام کرتے ہو کہ جو پہلے وقتوں میں اللہ نبیوں اور رسولوں سے لیا کرتا۔ مجموعی طور پر اللہ نے اس بہتر امت کو ان اوصاف کے ساتھ مخاطب کیا کہ تم بہترین امت، لوگوں کے لیے تمہارا چناؤ کیا گیا، لوگوں سے تمہیں منتخب کیا گیا، تم نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاتے، تمہارا ایمان اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اس ایمان کے حوالے سے اللہ کی نگاہ میں تم مضبوط ایمان رکھنے والے، اس لیے تم بہتر۔ فرمایا وَلَوْ آمَنَ آلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر اسی طرح اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یہاں سے مخاطبین اہل کتاب کا مخصوص گروہ یہود، اگر اسی طرح اہل کتاب اور بالخصوص یہودی بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں یہ بات بہتر۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ایمان کی طرف آ جائے، لیکن منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایماندار تو ہیں لیکن وہ اکثرهم الفاسقون، اکثر ان میں سے فاسق، یعنی چند ایک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا۔ جیسے اہل کتاب کے چیدہ چیدہ لوگ، حضرت کعب، حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن سلام، اسی طرح بعض لوگ تھے جن کے بارے میں ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں، اکثر نافرمان۔ لن يضروكم الا اذى،
جو چاند ایک ایمان لائے اکثر فاسق جو تھے ان کے دشمن ہو گئے، ان کے مخالف ہو گئے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، اور انہوں نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بعض یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا کہ اس شخص نے بہت سارے ہمارے بھائیوں یہودیوں کو منحرف کیا، یہ ایمان لایا، اس نے کوشش کی اس کے پیچھے اور بھی لوگ دیکھا دیکھی ایمان کی طرف آ گئے، لہذا یہ بڑا ہمارے لیے خطرہ ہے، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، فکر نہ کرو، الا ظن، مگر کچھ اذیت، یعنی تانے اور باتیں، اشارے، کنائے کے اندر طنز، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے تمہیں اذیت پہنچ سکتی، بس کسی نہ کسی طرح اپنے طرز عمل سے تمہیں اذیت پہنچا سکتے ہیں، ستا سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تمہارے خلاف مد مقابل آ کر لڑنے بھی لگے تو یہ نہیں لڑ سکیں گے، یہ پیٹھیں دے کر بھاگ جائیں، اور جب یہ بھاگ گئے تو ثم لا ينصرون، پھر کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی ان کو مددگار نہیں ملے۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ یہود باوجود تمام تر شرارتوں کے، کوششوں کے، اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ ان کی باتوں سے صحابہ کرام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی، دکھ ہوتا تھا، لیکن عملاً یہ کچھ نہ بگاڑ۔ اور جب موقع آیا کہ انہوں نے مقابلہ کرنے کا پروگرام بنایا تو پھر یہ لوگ بھاگ نکلے، اپنے قلعوں میں اور پناہ گاہوں میں محصور ہو گئے، اپنی گڑیوں کے اندر انہوں نے بند ہو کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب پر بالخصوص یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، اور جب نکالا گیا تو پھر کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا، ان کا حامی اور مددگار ان کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ فرمایا یہ وہ گروہ ہے کہ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کیا، مار دی گئی اوپر ان کے ذلت، یعنی اللہ نے ذلت اور رسوائی کو ان کے اوپر مسلط کر، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں یہ ذلیل ہی ملیں گے، لیکن دو استثناء کے ساتھ۔ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل ہوں گے، ذلیل رہیں گے، لیکن دو استثناء، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ایک یہ کہ ان کو اللہ کی پناہ مل جائے، دوسرا یہ کہ لوگوں کی پناہ مل جائے۔ اللہ کی پناہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا مگر یہ ایوت الجزیہ، یہ کہ وہ جزیہ دے، وہم صاغرون، اور صاغرون ہو کر، چھوٹے ہو کر، محتاط ہو کر رہے، صرف یہی صورت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو غیر مسلموں کے اور ذمیوں کے حقوق مقرر کیے وہ ان حقوق کو تسلیم کر لے، جزیہ دے، اور اللہ کی طرف سے جو اللہ کے بندے حکمران ہیں وہ ان کی حفاظت کرے، یہ ہے حبل من اللہ وحبل من الناس۔ دوسری ان کی ذلت سے وقتی طور پر دفاع کی اور بچاوے کی یہ صورت ہے کہ لوگوں کی انہیں پناہ حاصل ہو۔ لوگوں کی پناہ سے مانا کہ ان کا کسی قوم کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ، کسی ملت کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ ہو اور وہ ان کے سرپرست بن کر ان کو خود اپنے ماتحت رکھ کر کے
ان کو بچائے رکھے تب صورت ہے، وگرنہ یہ ذلیل اور رسوا ہو۔ یہود اور یہودیوں کا وجود آج تک قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ ایک عرصہ تک، ایک طویل عرصہ تک یہودیوں کی دنیا کے اندر کوئی ایک چھوٹی سی سٹیٹ، ایک چھوٹا سا ملک بھی موجود نہ تھا۔ پھیلے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں ہیں یہ اب بھی۔ بڑے بڑے ان کے کاروبار، بڑی بڑی ان کی صنعتیں، بڑے بڑے ان یہودیوں کے اندر سرمایہ دار، صنعت کار، دولت بھی بے پناہ، افرادی قوت بھی بے پناہ، لیکن دنیا کے اندر ایک بھی ان کی سلطنت نہ تھی۔ اس لیے کہ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کیا۔ پیسہ ہو بھی، صنعت کاری ہو بھی، تب بھی یہ وہاں پر اسی طرح کے جس طرح کوئی اقلیت کے حقوق کے حامل لوگ رہتے۔ اب ایک سوال یہ ہے، اللہ نے تو کہا، لیکن اب یہودیوں کی ایک سٹیٹ اور سلطنت موجود ہے، اسرائیل۔ اسرائیل ہی لفظ ہی بیسیکل بنیادی طور پر یہودی سٹیٹ نہیں۔ جو لوگ تھوڑا سا بھی تاریخ کو جانتے ہیں، یہ تاریخ کا شغف رکھتے ہیں، یا ان کو نو آبادیاتی نظام کا مطالعہ تو وہ یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک نو آبادیاتی سٹیٹ ہے، جس کو بعض مشرق وسطی میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپین ممالک نے ایک فوجی چھونی کے طور پر اس کو قائم کیا۔ چنانچہ فرانس سے، انگلینڈ سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، اسی طرح روس تک سے، یعنی یورپین ممالک کے علاوہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ ممالک سے بھی یہودیوں کو وہاں سے اکھاڑ کر وہاں لا کر آباد کیا گیا، اور یہ بھی مقبوضہ بیت المقدس کے حصے میں نو آبادیاتی اسٹیٹ کے طور پر اسرائیل کو قائم کیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لیے امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، بیلجیم، جاپان، ہالینڈ وغیرہ وغیرہ، یہ سب ممالک یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح مشرق وسطیٰ، جو کہ تیل سے مالا مال علاقہ، گرم پانیوں کا علاقہ، ہم اس میں اپنا تسلط اور ہولڈ قائم رکھیں اور وہاں رہ کر پولیس مین کا کردار ادا کریں۔ اور جب سے یہ اسٹیٹ بنی وہاں پر پالیسیاں امریکہ کی یا برطانیہ کی چلتی۔ اس علاقے کا امن امان اگر درم برم ہوا تو اس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کی وجہ سے، جس کی یعنی بنیاد کے وقت آبادی جو تھی 17-18 لاکھ سے زیادہ نہ تھی، اب وہ بڑھ کر 30-35 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ تو یہ حبل من الناس کی مثال ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی پشت پناہی کے ساتھ یہ اسٹیٹ قائم ہے۔ اور اگر آج اپنا امریکہ یا انگلینڈ اس کی سرپرستی چھوڑ دے تو یہ ایسی اسٹیٹ ہے جو ایک دن بھی قائم نہیں رہتی، ایک دن بھی۔ تو اللہ تعالی نے عملی طور پر آج تک اس بات کو ظاہر کیا ہوا ہے
کہ یہ لوگ ذلت اور رسوائی کے پیکر ہیں، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ذلیل ہی پائے جائیں گے، ہاں جہاں ان کو اللہ کی پناہ مل جائے یا بندوں کی پشت پناہی مل جائے، وہاں یہ وقت کچھ گزار لیں گے بصورت دیگر میں۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹے یہ اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی جہاں سے بھی ان کا پلٹنا ہوا کہیں سے یہ خیر سے نہیں آئے، بلکہ جب بھی آئے تو اللہ کا غضب اور اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہی لے کر آئے۔ وضربت علیہم الذلۃ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر اللہ نے مسکنت اور محتاجی کو مسلط کر دیا۔ ایک تو ہے نا ہے ہی کچھ نہیں تب آدمی ہاتھ پھیلاتا، یہ بھی محتاجی کی ایک صورت ہے لیکن عام سی صورت ہے، لیکن ایک یہ صورت ہے سب کچھ ہو اور پھر بھی آدمی دست نگر اور محتاج، یہ محتاجی کی اور دست نگری کی، قلاشی کی اور مفلسی کی بدترین صورت۔ اس نے ایک آدمی کہ گھر کچھ نہیں خالی پیٹ ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں، اللہ واسطے مجھ پہ ترس کرو، مجھ پہ رحم کرو۔ یہ بھی مفلسی ہے لیکن عام درجے کی مفلسی ہے۔ لیکن ایک آدمی کے گھر میں سب کچھ ہے، دولت بھی، اناج بھی، کھانا پینا ہر چیز موجود ہے، اور پھر وہ کہتا ہے بھائی مجھ پر ترس کرو، مجھ پر رحم کرو، خدا کے لیے مجھے کھانا کھلا دو۔ تو یہ مفلسی کی بدترین صورت ہے۔ اب اللہ نے ان پر مفلسی کی اور محتاجی کی بدترین صورت کو مسلط کیا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح دست رکھا، خلداش رکھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مفلس رکھا، محتاج، دوسروں کا محتاج ہے۔ ذالک بانہم، فرمائے یہ ہم نے دنیا کی ذلت اور پھٹکار ان پر اس لیے مسلط کی بسبب اس کے کہ بے شک وہ کانو تھے یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے والے، انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ان کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کیا انبیاء کو نہ حق، اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی جرم، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے مار ڈالا۔ وہ ان کی اصلاح کرتے، ان کی بھلائی کی بات ان کو بتاتے اور ان کو برائی سے منع کرتے، نیکی کا حکم دیتے، ان کی غلطیوں پر ان کو ٹوکتے، کیسے نہ، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی معصیت ہے۔ تو یہ اتنے غضبناک ہوتے، اتنے آپے سے باہر ہوتے کہ ان ظالموں نے ان انبیاء کے مقدس خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا، نہ حق، بغیر کسی وجہ۔ لیکن کسی عام آدمی کو نہ حق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، عام آدمی بہت بڑا جرم ہے، اور مومن کو نہ حق قتل کرنا اس کی سزا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو شخص کسی ایمان والے کو نہ حق قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا ہم نے جہنم کی آگ مقرر کی، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم، ایک ایمان والا عام۔ اور اللہ کے نبی کو قتل کرنا، اور وہ بھی نہ حق، بغیر کسی وجہ کے اور سبب، فرمایا ہم نے ان پر یہ پھٹکار اس لیے مسلط کی، اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، اللہ کے نبیوں کو نہ حق انہوں نے قتل کر دیا۔ ذالک، یہ بما عصوا، بسبب ان کی نافرمانی، یعنی یہ طرز عمل ان کا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جب انسان ان میں پڑ جاتا ہے نا، نافرمانی اور حد سے تجاوز میں جب پڑ جاتا کہتا ہے کوئی بات نہیں، معمولی سمجھتا، لیکن آہستہ آہستہ یہ چھوٹی کوتاہیاں اس کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی،
اور بڑے گناہ بڑے جرائم کے اندر مرتکب کر دیتے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمدہ ایک بات لکھی ہے. فرماتے آداب کا تارک نوافل کا تارک ہو جاتا ہے. نوافل کا تارک آہستہ آہستہ سنن کا تارک ہو جاتا ہے. سنن کا تارک آہستہ آہستہ فرائض کا تارک ہو جاتا ہے. اور جب وہ فرائض کا تارک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی معصیت اسے نظر نہیں آتی. اور جب بندے کو معصیت نظر نہ آئے تو وہ کفر کے گڑھے میں جا گرتا ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی یہ نہ سمجھے، کبھی بھی یاد رکھ لیں، نہ نیکی کو حقیر سمجھے نہ برائی کو چھوٹا سمجھے. ممکن ہے یہی نیکی جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہی پسندیدہ، اور ممکن ہے یہی ایک نیکی آپ کے میزان والے پلے کو بھاری کرنے کا سبب بن جائے. اور ممکن ہے جس برائی کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں یہی برائی اللہ کے غضب کو دعوت دے. اور ممکن ہے یہی برائی آپ کے میزان میں گناہوں کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے. چھوٹی سی چھوٹی برائی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کبھی یہ نہ کہیں گی معمولی سی بات. زہر معمولی سی مقدار میں بھی آدمی کھا لے تو وہ مؤثر ہو جاتی ہے. سمجھ آئی نہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کبھی بھی برائی کو حقیر نہ سمجھیں اور کبھی یہ نہ کہیں کہ معمولی ہے کوئی بات نہیں کر لیتے. اور کبھی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں جی کوئی بات نہیں خیر ہے اور کس سے بڑی کر لیں. نہیں، پتہ نہیں تمہیں موقع ملتا نہیں، اس نیکی کو ضائع نہ کرو. فرمایا ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا. یہ ہے معنی ذالک بما عصوا، یہ بسبب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور تھے حد سے تجاوز کرنے والے. لیسوا سواء، نہیں ہے سارے برابر. من اہل کتاب، اہل کتاب میں یہ 1 2 اور 3 آیتیں، یہ 3 آیتیں اہل کتاب کے ان اہل علم کے بارے میں اتری جن کے نام تاریخ میں کچھ اس طرح ذکر آتے ہیں. حضرت اسد بن عبید اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب احبار، حضرت ابی بن کعب اور اسی طرح ان کے چند ایک ساتھی. یہ جب ایمان لائے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم میں سے ہمارے ذلیل ترین لوگ ایمان لائے، ہم میں سے ہمارے ذلیل ترین لوگ، گھٹیا لوگ ایمان لائے. انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، ان کے کیڑے نکالنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے، ان کی توہین اور تضحیق کرنے لگے. اللہ رب العالمین نے ان کی ان منہ شگافیوں کے جواب میں ان کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی. فرمایا ہم نے کچھ لوگوں کی مذمت کی ہے جو ان پر خدا کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، ذلت ہے، غضب ہے، مسکنت ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیے، سب باتیں. لیکن لیسوا سواء، سارے برابر بھی. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا نا کہ جہاں بھی آپ دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں، 5 انگلیاں ایک جیسی نظر. ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر مذہب میں، ہر ملت میں، ہر نسل میں، ہر ثقافت میں، ہر تہذیب میں
آپ کو اچھے سے اچھے بھی ملیں گے اور گھٹیا سے گھٹیا بھی. کبھی کسی ایک فرد کی وجہ سے کسی قوم کو، کسی ملت کو اس طرح مقبول نہیں کرنا چاہیے کہ آل اینڈ آل سارے کے سارے ہی ایسے ہیں. اس طرح یہ انداز مناسب نہیں، کیونکہ اللہ نے جن لوگوں کو انبیاء کا کہا، تکفیر ولایات اللہ کا مجرم گردانا، ان پر ذلت، لعنت اور مسکنت اور پھٹکار مسلط کی، ان کے بارے میں فرمایا لیسوا سواء، سارے ایک جیسے. جہاں برے سے برے انبیاء کے قاتل نظر آتے، وَمَا مِنْ آلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ، آل کتاب میں سے امت قائمہ بھی. قائمہ کا معنی، قائمہ بمانے مستقیمہ، قائمہ بمانے ثابتہ، یعنی ایک ایسی امت کہ جو دین پر ثابت ہے، ایک ایسی امت جو مستقیمہ ہے، درست راستے پر ہے، یہ ہے قائمت. یہاں بعض نے یہ اگر معنی کیا ہے کہ قیام کرنا تو یہ مراد نہیں ہے. قائمہ، قائمہ بمانا ثابتہ، قائمہ بمانا مستقیمہ، ایک ایسی جماعت ہے جو امت قائمہ صراط مستقیم پہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے کہ جو حق پر تمام تر رخنہ اندازیوں کے باوجود ثابت قدم ہے. فرمایا وہ ایسی امت قائمہ ہے کہ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے لوگ. کب؟ آناء اللیل، رات کے اوقات، رات کے حصوں میں، رات کے اوقات میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور وہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود بھی ہوتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں. یعنی ایسے انابت اللہ کے اندر ڈھلے ہوئے لوگ، ایسے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ، ایسے صراط مستقیم اور رائے حق پہ ڈٹے ہوئے گامزن اور پختہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کی رات کے حصوں میں اٹھ کر کے تلاوت کرتے ہیں. رات کے اوقات میں وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ عاجزی سے جھک کر رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پر اللہ نے آیات اللہ آناء اللیل کی مناسبت سے نسبت یسجدون اس لیے بیان کی کہ یہ نہیں کہ آیتیں پڑھ کر کے بھی اکڑے رہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے قرآن پڑھتے جاتے ہیں، رٹا لگائے جاتے ہیں، لیکن پڑھ کے بھی دیکھیں تو ان کی گردن ایسی ہی تنی ہے جیسے سوکھی ہوئی کھجور تنی. ان کے اندر عاجزی نہیں، تواضع نہیں. یہ اللہ کی آیات کی تاثیر ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی آیات پڑھنے والے کے اوپر اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی کے جذبات کو بیدار کرتی. فرمایا وہ رات کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، پھر ان پر عاجزی، تواضع، انکساری اس قدر حاوی ہوتی ہے کہ ان کا سر، یہ سر جو کھڑے ہوں تو جسم سے بلند، بیٹھے ہوں تو جسم سے بلند، جو پورے ان کے جسم کا سردار، یہ ان کا سر زمین پر ٹک جاتا ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ بڑی خوبی ہے. اسی لیے عبادت میں سے سب سے بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے. اور اس کیفیت کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا کہ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے نا، اللہ والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے پاؤں پر میں نے اپنا سر رکھ دیا. یعنی تصور کی دنیا کے اندر اس کے اندر اس قدر خشیت، اس قدر عاجزی، اس قدر اللہ کا تقرب جو ہے وہ کروٹ لیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاؤں پہ سر رکھ دیا. اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے لیے فرمایا نجوۃ للرحمن، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اللہ رحمان سے سرگوشیاں کر رہا ہے. حالانکہ نہ سنتا ہے اللہ کی باتیں، اللہ تو اس کی سنتا ہے، نہ اللہ کو دیکھتا ہے، لیکن وہ یعنی ایمان کی دنیا کے اندر
اتنا اعلیٰ درجے پہ فائد ہوتا ہے، جیسے حضرت نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو حسن عبادت یہ ہے، یہ جواب ہے نا مل احسان کا، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان سے مراد کیا ہے؟ احسان سے مراد کیا ہے ولی تعالیٰ؟ احسان سے مراد حسن عبادت ہے یہاں، کیونکہ اگلا جواب وضاحت کر رہا ہے کہ نیکی یہ ہے، عبادت کے اندر نیکی کا کمال یہ ہے، عبادت کے اندر حسن یہ ہے، خوبی یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو یوں محسوس ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، تو اللہ کو دیکھ رہا۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تجھے یہ مرتبہ نصیب نہ ہو سکے تو پھر تو یوں سمجھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ تو ہونا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ یہ کمال کا درجہ کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کم از کم بندے کو یہ تصور قائم کرنا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور سجدہ جو ہے نا یہ اللہ کے، جیسے قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرا قرب حاصل کر۔ تو سجدہ اللہ کے قرب کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ فرمایا وَهُمْ يَسْجُدُونَ۔ اسی لیے ہر نماز کے رکن میں اعتدال کا حکم ہے، لیکن سجدے کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ نماز کا چور ہے کہ جو اپنے رکوع و سجود کے اندر اطمینان نہیں کرتا، جلدی جلدی رکوع و سجود کرتا، یہ رکوع و سجود کے بارے میں یہ ہے۔ لیکن سجدے کے بارے میں فرمایا کہ جو جلدی جلدی سجدے کرتا ہے وہ ایسے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، یہ نمازی نہیں، یہ کوا ہے، جس طرح کوا ٹھونگے لگاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ جو جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے، سر رکھا پھر اٹھایا پھر ایسے، تو کوا جب دانا چگتا ہے نا اس کا بھی یہی انداز ہوتا ہے، چگا پھر چگا پھر۔ فرمایا یہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارنا، اطمینان سے، سکون سے۔ جتنا بھی طبیعت کے اندر میلان ہوگا اس کے اندر یعنی تسکین خوشی کے ساتھ جتنا وہ طویل سجدہ کرے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور سجدے میں اللہ کی تسبیح تحمید اور وہ دعائیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملیں۔ فرمایا اہل کتاب کے سارے لوگ برابر نہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایک امت قائمہ ہے، ثابتہ ہے، مستقیمہ ہے، اللہ کی آیات کو رات کے وقت پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، واللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، دن آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے۔ ویامرون بالمعروف، وہ اہل کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی خوبیاں دیکھیں، یہ کل اور آج کے سبق میں 3 بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آ چکا ہے۔ فرمایا اہل کتاب میں مثل جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی ان کو نیکی کا کام نظر آئے تو یہ نہیں کہ وہ سوچ کر ہی وقت ضائع کر دیں، غور کر کے ہی اپنی عمر برباد کر دیں، نہیں، جلدی فوراً، وہ دیر نہیں کرتے کہ کہیں یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صالح ہیں، نیک، اللہ ان کو صالحین اور نیکوکار قرار دیتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی یہ کرتے ہیں نیکی سے، کسی قسم کی یہ نیکی اور بلائی کرتے ہیں، فَلَن يُغْفَرُوهُ، پس ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے۔ جو بھی یہ نیکی اور بلائی کرتے ہیں اللہ کو توفیق دیتا ہے، یہ کرتے، فرمایا اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا بلکہ اللہ اس کی قدر کرے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا رذیل تھے، گھٹیا تھے، ان میں یہ تھا تب چلے گئے، فرمایا نہیں، اللہ خوب جانتا ہے
کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اور یہ لوگ تو وہ صفات اور حسنات جلیلہ رکھتے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے باقی چھوڑا، اور ان کے لیے فرمایا کہ اللہ ان کی نیکیوں کی ناقدری نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اور متقی لوگوں کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کنتم خیر امت، ہو تم بہترین امت، اخرجت للناس، نکالی گئی واسطے لوگوں کے، تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو ساتھ نیکی کے، وتنہونا، اور تم روکتے ہو عن المنکر، برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو ساتھ اللہ کے، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے، منہم المومنون، ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ لن یضروکم، ہرگز نہیں ضرر پہنچا سکیں گے تم کو، تمہارا کچھ بگاڑ سکتے، الا اذن، مگر کچھ اذیت، کچھ ستانا، کچھ تکلیف پہنچانا۔ وَإِن یقاتلوکم، اور اگر لڑیں گے تم سے، یولوکم الادبار، پیٹ پھیر بھاگیں گے تم سے، ثم لا ینصرون، پھر نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی، مسلط کر دی گئی اوپر ان کی ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ، ساتھ پناہ اللہ کی کے، وحبل من الناس، اور پناہ لوگوں سے، وباؤوا بغضب من اللہ، لوٹے ساتھ اللہ کے غضب کے، وضربت علیہم الذلہ، اور مار دی گئی، مسلط کر دی گئی اوپر ان کے، المسکنہ، مسکنت، محتاجگی، ذالک بانہم، یہ بسبب اس کے کہ تحقیق وہ، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ کفر کرتے ساتھ اللہ کی آیتوں کے، ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے انبیاء کو، بغیر حق ناحق، ذالک بما عصوا، یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے حد سے بڑھنے والے۔ لیسوا سوان، نہیں ہے برابر سارے، من آل الکتاب، آل کتاب میں سے، امت قائمہ، ایک امت ہے قائم، حق پر، ایمان پر، سیدھے راستے پر، یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، رات کے حصوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرنے والے ہیں، یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور دن آخرت کے، ویامرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں ساتھ نیکی کے، بھلائی کے، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور جلدی کرتے ہیں بیچ بھلائی کے، نیکی کے، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکوکار ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا، اور نہیں کرتے، مِنْ خَيْرٍ، بھلائی سے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ، مِنْ خَيْرٍ، بھلائی سے، وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو کچھ کرتے ہیں، مِنْ خَيْرٍ، بھلائی سے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، پس ہرگز نہیں اس کی ناقدری کی جائے گی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالمتقین، جاننے والا ہے ساتھ پرہیزگاروں کو۔ کنتم خیر امت، ہو تم بہترین جماعت، اخرجت للناس، نکالی گئی واسطے لوگوں کے، تامرونا، تم حکم کرتے ہو، بالمعروف، ساتھ معروف کے، بھلائی کے، نیکی کے، اچھائی کے، وتنہونا، اور تم منع کرتے ہو، عن المنکر، برائی سے، گناہ سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو ساتھ اللہ کے، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتابی، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے، منہم المومنون، ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ لن یضروکم، ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ، الا اذن، مگر کچھ تکلیف دینا، کچھ اذیت دینا، ستانا۔ وَإِن یقاتلوکم، اور اگر لڑائی کریں گے تم سے، یولوکم الادبار، پھیریں گے تم سے پیٹھے، ثم لا ینصرون، پھر نہیں وہ مدد کیے جائیں۔ ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی اوپر ان کی ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ، ساتھ اللہ کی پناہ کے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ کے، وباؤوا بغضب، اور پلٹے ساتھ غضب کے، من اللہ، اللہ سے، وضربت علیہم المسکنہ، اور مار دی گئی اوپر ان کے مسکنت، محتاجگی، ذالک بانہم، یہ بسبب اس کے کہ تحقیق بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون، کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ،
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کیا انبیاء کو بغیر حق نہ حق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ بسبب اس کی کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے حد سے تجاوز کرنے والے۔ لیسوا سوان، نہیں ہے برابر، من اہل الکتاب، نہیں ہے برابر سارے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امت قائمہ، ایک امت قائم ہے حق پر، یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں وہ اللہ کی آیات کو آناء اللیل، رات کے اوقات میں، رات کے حصوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرنے والے ہیں، یؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہیں ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور دن آخرت کے، ویامرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں ساتھ نیکی کے، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور جلدی کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، سرعت سے کام لیتے ہیں بیچ نیکیوں کے، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکوکاروں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کرتے ہیں نیکی میں سے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، پس ہرگز نہیں اس کی ناقدری کی جائے گی، واللہ، اور اللہ علیم، جاننے والا ہے بالمتقین، ساتھ پرہیزگاروں۔